بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتابی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حمدان قریشی۔ ناظرین، معارف مثنوی سے آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو حقائق لے کر آیا ہوں وہ ایک آدمی کی توبہ پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھے جن کا نام نصوح تھا تو مرد مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں کی سی تھی، اور شاہی محلات میں بیگمات اور دختران خسروان کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمت پر معمور تھا، اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوت کاملہ رکھتا تھا، اس لیے مالش زنان خسروان سے نفسانی لذت بھی خوب پاتا، اور جب بھی یہ توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن اس عاجز نے سنا کہ کوئی بڑے عارف و بزرگ تشریف لائے ہیں، یہ بھی حاضر ہوا اور کہا: رفتے پیش عارفیں آزشتکار، گفت مارا در دعائے یاد دار۔ یہ گنہگار عارف کے سامنے گیا اور کہا کہ ہم کو دعا میں یاد رکھیے۔ آ دعا از ہفت گردوں درگزشت، کار عام مسکین بآخر خوب گشت۔ ان بزرگ کی دعا 7 آسمانوں سے اوپر گزر گئی، یعنی اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ یک سبب انگیخت صنع ذوالجلال، کہ رہانے دش ز نفری وہ دبال۔ اس خدا ذوالجلال نے اپنی قدرت خاصہ سے ایک سبب اس کی خلاصی کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب یہ غیب سے ظاہر ہوا کہ نصوح اور اس کے ہمراہ جملہ خادمات کی تلاشی کی ضرورت واقع ہوئی، کیونکہ زنان خانہ میں ایک بیش بہاگ موتی گم ہو گیا۔ حمام خانے کے دروازہ کو بند کر کے تلاشی شروع ہوئی، جب کسی سامان میں وہ موتی نہ ملا۔ بانگ آمد کے ہما اریاں شوید، ہر کے ہستید از عجوز و از نوید۔ آواز دی گئی کہ سب خادمات عریاں ہو جائیں، خواہ وہ جوان ہوں یا بڈھی ہوں۔ اس آواز سے نصوح پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ دراصل مرد تھا، مگر عورت کے بھیس میں عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا اور شاہ غیرت کے سبب اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا، اور مجھے قتل سے کم سزا نہیں ہو سکتی کہ جرم نہایت سنگین ہے۔ آ نصوح از ترس شد در خلوتے، روئے زرد و لب کبود از خشیتے۔ یہ نصوح خوف سے خلوت میں گیا، چہرہ زرد، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے ہیبت سے۔ پیش چشم خویش امیدید مرگ، سخت می لرزیدہ او مانند برگ۔ نصوح موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور مثل برق لرزہ بر اندام ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں یہ سجدہ میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا: گفت یا رب بارہا برگشتہ توبہا و عہدہا بشکستہ کہا نصوح نے: اے رب، بارہا میں نے راستہ غلط کر دیا اور توبہ اور عہد کو بارہا توڑا۔ اے خدا آکن کے از تو می سزد، کہ زہر سوراخ مارم می گزد۔ اے خدا، اب وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے لائق ہے، کیونکہ میرے ہر سوراخ سے میرا سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔ نوبت جستن اگر در من رسد، وہ کہ جانے من چھے سختی ہا کشد۔ اگر موتی کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی تو اف، میری جان کس قدر سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی۔ گر میرا این بار ستاری کنی، توبہ کردم من زہر نہ کردنی۔ اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرما دے تو میں نے توبہ کی ہر نالائق فعل سے۔ نصوح یہ مناجات کرتے کرتے کہنے لگا: در جگر افتاد ہستم صد شرر، در مناجاتم ببی خونی جگر۔ اے رب، میرے جگر میں سینکڑوں شعلے غم کے بھڑک رہے ہیں، اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح حالت بے کسی اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ نصوح اپنے رب سے گریہ وزاری کر ہی رہا تھا کہ آواز آئی: جملہ را جستیم پیش آ اے نصوح، گشت بے ہوش آ زماں پر رید روح۔ یہ آواز آئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی، اب اے نصوح تو سامنے آ اور عریاں ہو جا۔ یہ سننا تھا کہ نصوح اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہوگا بے ہوش ہو گیا، اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہوئی۔ جاں بحق پیوست چوں بے ہوش شد، بحر رحمت آ زماں در جوش شد۔ اس کی روح بے ہوشی کے وقت حق سے قریب ہوئی، اور بحر رحمت کو اس وقت جوش آیا، اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نصوح کی پردہ پوشی کے لیے بلا تاخیر فوراً موتی مل گئی۔ بانگ آمد ناگہاں کے رفت بیم، شت پدید آ گم شدہ در یتیم۔ اچانک آواز آئی کہ خوف ختم ہو اور وہ موتی گم شدہ مل گیا۔ آ نصوح رفتہ باز آمد بخویش، دیدہ چشمش تابش صد روز بیش۔ وہ بے ہوش نصوح پھر ہوش میں آ گیا، اور اس کی آنکھیں سینکڑوں دن سے زیادہ روشن تھیں، یعنی عالم بے ہوشی میں نصوح کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے تجلیات قرب کا مشاہدہ کرا دیا تھا، جس کے انوار اس کی آنکھوں میں بعد ہوش کے بھی تاباں تھے۔ شاہی خاندان کے عورتوں نے
نصوح سے معذرت کی اور شفقت سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو معاف کر دو، ہم نے تم کو بہت تکلیف دی، ہم بدگماتے، ہم کو معاف کر، ہم نے قیل و قال سے تیرا گوشت کھایا، یعنی غیبت سے یا تلاشی کے خوف سے۔ گفت بد فضل خدا اے دادگر، ورنہ زانچا گفت شد ہستم بتر۔ نصوح نے کہا یہ خدا کا فضل ہو گیا مجھ پر اے مہربانو، ورنہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی ایک دختر نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا، مگر نصوح اللہ والا ہو چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی۔ اتنے قوی تعلق مع اللہ اور یقین کی نعمت کے بعد گناہ کی ظلمت کی طرف کس طرح رخ کرتا کہ روشنی کے بعد ظلمت سے کراہت محسوس ہونا فطری امر ہے۔ نصوح نے دختر شاہ سے کہا، میرے ہاتھ کی طاقت اب بیکار ہو چکی ہے اور تمہارا نصوح اب بیمار ہو گیا ہے، یعنی اس حیلہ سے اس نے اپنے کو گناہ سے بچا لیا۔ نصوح نے اپنے دل میں کہا کہ میرا جرم حد سے گزر گیا، اب میرے دل سے وہ خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے۔ توبہ کر دم حقیقت با خدا، نشک و نمتا جان شود از تن جدا۔ نصوح نے کہا میں نے حقیقی توبہ اپنے مولا سے کی ہے، میں اب اس توبہ کو ہرگز نہ توڑوں گا، خواہ جان ہی میرے تن سے جدا ہو جائے۔ فائدہ، اس واقعے سے حسب ذیل نصائح ملتے ہیں۔ اپنی گندی حالت سے کبھی نا امیدی نہ ہونی چاہیے، حق تعالیٰ کی رحمت حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔ دوسرا یہ، اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسا کہ نصوح نے کیا اور بامراد ہو گیا۔ تیسری یہ، حالت اضطرار میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح نصوح رجوع ہوئے، ان کے اس دردناک مضمون سے تصریح اور گریہ وزاری کا سلیقہ اور عنوان کا عمدہ سبق ملتا ہے۔ نصوح کی عمر طویل گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت میں تھی، مگر حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی غیب سے راہ پیدا کی اور توبہ صادقہ کی توفیق بخشی، اور ان کی توبہ کا مقام جو آخری شعر میں درج ہے دراصل تائبین کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے سچے بندوں کا یہ کیا ہی پیارا عہد ہے جو ان کے عظیم المرتب اور عظیم الحوصلہ اور عظیم الہمت ہونے پر بڑی دلیل ہے کہ خواہ جان جسم سے جدا ہو جائے مگر میں اپنی توبہ اور عہد کو نہ توڑوں گا۔ خدا ہم سب کو ایسی ہی توبہ نصوح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔